कहानी। रमेश की गर्म रात। मंदिरों की घड़ियां दूर से मदम गूंज रही थी और गंगा की बहती लहरों की सरसराहट माहौल को मजीद पुरसुकून बना रही थी। रमेश 24 साल का एक आम सा नौजवान अपने छोटे से कमरे में अकेला बैठा था। वो हमेशा से बड़े और पुरकशिश मर्दों की तरफ खींचता महसूस करता था, लेकिन ये जज्बा कभी किसी के सामने साफ तौर पर जाहिर नहीं कर सका था। आज की रात कुछ अलग थी। आज उसने अपने ख्वाबों की उस शख्स से मुलाकात का फैसला कर लिया था जिसे वो कुछ हफ्तों से ऑनलाइन जान रहा था। रमेश ने फेसबुक ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर काफ़ी दिनों से तलाश की थी। अपने गांव में वो कभी किसी ऐसे मर्द से नहीं मिला था जो उसके दिल की ख्वाहिश के मुताबिक हो, लेकिन अब वो वाराणसी में था, अपनी नौकरी की तैयारी के लिए और अपने छोटे से कमरे में मुकम्मल तौर पर अकेला। यही मौका था कि वो अपने दिल की ख्वाहिश को हकीकत में बदल सके। रात के 7 बजने वाले थे और रमेश अपने कमरे में बैठकर फ़ोन पर उस शख्स के मैसेजेस पढ़ रहा था, साथ ही दिल की धड़कन को संभालने की कोशिश भी कर रहा था। वो शख्स डॉक्टर था, 55 साल का, सीधा साधा मगर पुरकशिश अंदाज में। और भी ख़ास बात यह कि वो नौजवान मर्दों को पसंद करता था जिनकी उम्र 18 से 30 साल के दरमियान हो। रमेश का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो सोच रहा था, क्या वाकई ये मुलाकात वैसी होगी जैसी मैंने अपने ख्वाबों में देखी है। उसने गहरी सांस ली और अपने आप को तैयार किया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने एक फ़ोन कॉल की। रमेश ने हिम्मत जमा की और जवाब दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं करीब ही हूँ, 10 मिनट में पहुँच जाऊँगा। रमेश की आंखों में खुशी और दिल में थोड़ी सी घबराहट के साथ वो बाहर जाने के लिए तैयार हुआ। सड़क पर कदम रखते ही रमेश ने अपने दिल की धड़कन को संभाला। हर आदमी जो गुजर रहा था रमेश के दिमाग में चंद लम्हों के लिए गायब हो गया। फिर अचानक उसने एक स्कूटर की रोशनी देखी और फ़ोन पर डॉक्टर की कॉल आई। रमेश ने नाम लेकर आवाज़ दी और डॉक्टर ने मुस्कुराकर हाथ हिलाया। डॉक्टर के हाथ की गर्मी रमेश के दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा कर रही थी। उसकी बड़ी शक्ल, मोटा जिस्म और सफ़ेद कमीज़ में उसकी मौजूदगी रमेश के लिए दिलकश और गैर मामूली थी। डॉक्टर ने रमेश को स्कूटर पर बैठने को कहा ताकि वो उसे कमरे तक ले जा सके और रमेश ने अपनी हिम्मत जमा करते हुए उसके पीछे बैठकर रास्ता दिखाया। लेकिन जैसे ये स्कूटर चलना शुरू हुआ, रमेश को उसके करीब होने का जज्बा महसूस हुआ और उसने आहिस्ता से अपना हाथ डॉक्टर की रान पर रख दिया। डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, शर्माओ मत, मुझे मजबूती से पकड़ो वरना गिर जाओगे। रमेश ने उसे अपनी कमर से मजबूती से पकड़ लिया और उसी लम्हे की खुशबू और करीबियत उसे जन्नत में महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद वो कमरे पहुंचे। स्कूटर बाहर लॉक किया, डॉक्टर अंदर आया और रमेश ने दिल की धड़कन को संभालते हुए कमरा लॉक किया। डॉक्टर ने रमेश को करीब खींचकर मुस्कुराते हुए कहा कि आज की मुलाकात सिर्फ शुरू है और वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में गहरे जज्बात का तबादला करने लगे। रमेश की पहली मुलाकात की खुशी और डर का इम्तिजाज उसके लिए दिल में कभी ना भूलने वाला एहसास छोड़ गया। कमरे में दाखिल होती ही रमेश और डॉक्टर के दरमियान एक खामोशी छा गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि दोनों की बातें अधूरी सी रह गई। डॉक्टर ने रमेश की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि आज की रात सिर्फ खुशियों और करीब होने की है। रमेश ने भी अपने जज्बात को रोकना मुमकिन नहीं पाया और आहिस्ता से उसके हाथ को पकड़ लिया। डॉक्टर ने उसे करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे के करीब आकर बैठ गए। रमेश ने उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए उसे महसूस किया। उसकी खुशबू और गर्म जिस्मानी कुर्बत रमेश के लिए नया और गैर मामूली तजर्बा था। डॉक्टर ने नरम अंदाज में रमेश की हिम्मत बढ़ाई, उसके कंधों को सहारा दिया और कहा कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रमेश ने दिल की गहराइयों से उसके अल्फाज को महसूस किया और अपने हाथ से उसकी कमर और बाजू को छूकर अपने जज्बात का इजहार किया। लम्हे लम्हे में दोनों की सांसें करीब हो गईं। रमेश ने पहली बार महसूस किया कि उसका दिल किसी के करीब होने पर इतना खुश हो सकता है। डॉक्टर ने उसे आहिस्ता से गले लगा लिया और रमेश के कान में कहा कि आज की रात सिर्फ तुम्हारी और मेरी है। रमेश ने उस लम्हे अपनी शर्म और हया को पीछे छोड़कर उसके हाथ और जिस्म की कुर्बत में खुद को खो दिया। वो दोनों एक दूसरे की मौजूदगी में कुछ लम्हों के लिए मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर बैठे। फिर डॉक्टर ने रमेश की हिम्मत बढ़ाई और उसके हाथों को अपनी तरफ राग़िब किया। रमेश ने भी अपनी पहली ख्वाहिशात और जज्बात का इजहार किया और दोनों ने एक दूसरे को करीब से महसूस किया। वक्त जैसे थम गया हो। रमेश ने उस कुर्बत में अपने दिल की धड़कन सुनी
اور ڈاکٹر کی نرم مسکراہٹ اور گرم لمس کو اپنی آنکھوں اور دل میں محفوظ کر لیا۔ رات کی روشنی میں کمرہ اور بھی پرسکون محسوس ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر نے رمیش کے کان میں سر ٹیک کر کہا کہ تم نے اپنی زندگی کا سب سے حسین لمحہ ابھی جیا ہے۔ رمیش نے دل کی پوری خوشی کے ساتھ اس لمحے کو محسوس کیا اور دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنی محبت، خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات کو دیکھا۔ یہ رات رمیش کے لیے صرف ایک ملاقات نہیں بلکہ ایک ایسا تجربہ تھی جو اس کی زندگی میں کبھی نہ بھولنے والا اور دل کو چھو لینے والا لمحہ بن گئی۔ اور وہ لمحے کے آخر میں دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے صرف خاموشی میں خوشی اور قربت کا احساس بانٹتے رہے۔ رات جیسے گہری ہوتی گئی، رمیش اور ڈاکٹر ایک دوسرے کے قریب بیٹھے۔ دل کی دھڑکنیں اور سانسیں ایک دوسرے میں گل مل رہی تھی۔ رمیش نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی یہ خواہشات حقیقت میں اتنی قریبی اور گرم ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے اپنی گود میں لیا اور اس کے ہاتھوں کو اپنے جسم پر محسوس کیا۔ رمیش کی آنکھوں میں خوف، تجسس اور خوشی سب ایک ساتھ جھلک رہے تھے۔ ڈاکٹر نے اسے تسلی دی کہ ڈرو مت، اور لمحے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رمیش نے اس قربت میں اپنی شرم اور حیا، ہچکچاہٹ کو بھلا دیا اور اپنے ہاتھ اس کی گردن، کمر اور بازو پر پھیرنا شروع کیے۔ لمحے لمحے میں دونوں کی سانسیں اور قریب ہو گئیں۔ رمیش کے دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ رات صرف ان کی ہے، یہ لمحہ صرف ان کا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا کہ تمہیں جو بھی پسند ہے بتاؤ اور محسوس کرو۔ رمیش نے اپنی پہلی خواہشات کو دل سے بیان کیا اور ڈاکٹر نے اسے نرم انداز میں بھی محسوس کرتے ہوئے جواب دیا۔ کمرے میں چھائی خاموشی، صرف ہلکی ہلکی سرسراہٹیں اور دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ رمیش نے اس قربت میں اپنی آنکھیں بند کی اور ہر لمس کی اپنی روح میں محفوظ کر لیا۔ ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا اور رمیش کے کان میں کہا کہ آج کی یہ رات تمہارے اور میرے درمیان ہمیشہ یاد رہے گی۔ رمیش نے دل کی پوری شدت کے ساتھ اس لمحے کو محسوس کیا اور اپنی خوشی کو چھپانے کی کوشش بھی نہیں کی۔ دونوں نے ایک دوسرے کی موجودگی میں اپنے جذبات اور خواہشات کا تبادلہ جاری رکھا۔ رات کی روشنی میں کمرہ مزید گرم اور پرسکون لگ رہا تھا۔ رمیش نے پہلی بار اپنی زندگی میں اتنی قربت اور محبت محسوس کی اور ڈاکٹر کی نرم مسکراہٹ، گرم ہاتھ اور قربت اسے جنت میں محسوس ہو رہی تھی۔ وقت جیسے تھم گیا ہو اور یہ لمحے ہمیشہ کے لیے دل و دماغ میں نقش ہو گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے دل کی دھڑکنیں، لمس اور خاموش خوشیوں میں رات کے آخری لمحے کا لطف اٹھایا۔ اور رمیش نے سوچا یہ رات اس کی زندگی کی سب سے حسین یاد بن جائے گی جو کبھی نہ بھولی جا سکے گی۔ رات کے دیر گئے لمحے جب وارانسی کی گلیوں میں صرف دور کی گھڑیاں اور گنگا کی ہلکی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی، رمیش اور ڈاکٹر ایک دوسرے کے قریب لپٹے، خاموشی میں اپنے جذبات اور خواہشات کو محسوس کر رہے تھے۔ رمیش نے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ اپنے ہاتھ ڈاکٹر کے جسم پر پھیرے اور ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا۔ رمیش کو پہلی بار محسوس ہوا کہ کسی کے ساتھ ہونے کی یہ قربت اور تحفظ کا احساس کتنا گہرا اور بے حد خوبصورت ہو سکتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنے خوف، جذبات، خوشی اور جذبے کے ملے جلے اظہار کو دیکھ رہے تھے۔ رمیش کے دل میں ایک عجیب سی خوشی اور سکون پیدا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ لمحہ محض جسمانی قربت کا نہیں بلکہ دل کی اور روح کی بھی گہری ملاقات ہے۔ ڈاکٹر نے اس کے کان میں سر ٹھیک کر کہا یہ رات صرف تمہاری اور میری ہے، کوئی اور نہیں۔ اور رمیش نے اپنی پہلی محبت، پہلی خواہش اور پہلی تجسس کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ وہ اپنے ہاتھوں، لبوں اور دل کی دھڑکن کے ذریعے ڈاکٹر کے قریب آیا اور ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے اپنی گود میں لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک ساتھ ملی اور کمرے میں خاموش خوشیوں کا ماحول چھا گیا۔ رمیش نے اپنے دل کی گہرائیوں سے محسوس کیا کہ یہ تجربہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہے۔ ہر لمس، ہر قربت، ہر نظر کا اثر اسے جنت کی طرح محسوس ہوا۔ رات کے لمحے گزرنے کے ساتھ رمیش نے سوچا کہ یہ ملاقات، یہ احساسات اور یہ قربت اس کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور جیسے ہی ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے گود سے اتارا، رمیش نے محسوس کیا کہ خوف اور ہچکچاہٹ کی تمام دیواریں گر چکی ہیں۔ اس کی آنکھوں میں ایک نئی ہمت اور خوشی پیدا ہو گئی اور وہ جان گیا کہ چاہے یہ رات ختم ہو جائے، یہ احساس، یہ محبت اور یہ یاد ہمیشہ اس کے دل میں محفوظ رہے گی۔ رات کے آخر میں دونوں نے ایک دوسرے کو مضبوطی سے پکڑا اور خاموشی میں اپنے دل کی خوشی اور قربت کا لطف اٹھایا۔ اور رمیش نے دل ہی دل میں سوچا کہ اگلی ملاقات کا انتظار اب اس کی زندگی کا سب سے خوبصورت جذبہ بن جائے گا۔ رات کے اختتام کے بعد جب ڈاکٹر نے کمرے سے باہر جانے کی تیاری کی، رمیش کے دل میں ایک عجیب سا خلا اور ادھوری خوشی کا احساس پیدا ہوا۔
وہ جانتا تھا کہ یہ لمحے ختم ہو گئے، لیکن اس کے دل میں ڈاکٹر کی قربت اور اس کی مسکراہٹ کی گہرائی ابھی بھی زندہ تھی۔ ڈاکٹر نے رمیش کے گال پر نرم سا بوسہ دیا اور کہا کہ اگلی ملاقات جلدی ہوگی، لیکن جیسے ہی وہ باہر گیا، رمیش نے محسوس کیا کہ زندگی کی حقیقت، محدودیت اور حالات کبھی کبھی جذبات کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگلے دنوں میں وارانسی میں کورونا وائرس کی خبر آنے لگی اور لاک ڈاؤن کی صورتحال نے رمیش کے دل کو مزید بے چین کر دیا۔ وہ ہر لمحہ اپنے فون پر ڈاکٹر کے میسیجز کا انتظار کرنے لگا۔ ہر بار جب فون کی ہلکی سی آواز آئی، اس کی دھڑکن اور بڑھ جاتی۔ رمیش نے سوچا کہ چاہے حالات کیسی بھی ہوں، یہ جذبہ اور یہ خواہش دل میں زندہ رہے گی، اور وہ ہر دن ہر لمحے ڈاکٹر کے ساتھ دوبارہ ہونے والے اس قربت کے تصور میں ڈوبا رہا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر گنگا کی لہروں اور مندروں کی مدھم گونج کے ساتھ ہر پل اس لمحے کو یاد کرتا۔ رات کے اکیلے لمحے میں رمیش نے محسوس کیا کہ حقیقی محبت، جذبات اور جسمانی قربت کے امتزاج کا تجربہ انسان کی روح کو کیسے چھو لیتا ہے، اور اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا کہ جب بھی حالات بہتر ہوں گے وہ اس شخص سے دوبارہ ملے گا۔ اور یہ انتظار، یہ تجسس، یہ بے صبری اس کے لیے نہ صرف جذباتی بلکہ نفسیاتی طور پر بھی ایک نئے تجربے کی تیاری بن گئی۔ رمیش کے دل میں ایک نیا جذبہ، نئی ہمت اور اگلی ملاقات کا بے تاب انتظار پیدا ہو گیا، اور وہ جان گیا کہ چاہے حالات میں کتنا بھی رکاوٹ آئے، یہ رات، یہ لمحے اور یہ احساسات ہمیشہ اس کی یاد میں زندہ رہیں گے اور زندگی کی سب سے خوبصورت یاد کے طور پر اس کے دل میں محفوظ ہوں گے۔ مہینوں کے انتظار کے بعد وارانسی میں لاک ڈاؤن کچھ نرم پڑنے لگا، اور رمیش نے دل میں امید جاگی کہ اب وہ دوبارہ اس ڈاکٹر سے مل سکے گا۔ دن بھر اس کی آنکھیں ہر وقت فون پر تھی، ہر میسج اور ہر کال کا انتظار کرتے ہوئے اس کے دل میں خوشی اور بے چینی دونوں ایک ساتھ رہتی۔ آخر کار وہ دن آ گیا جب ڈاکٹر نے فون پر کہا کہ وہ اگلے اتوار کو ملاقات کے لیے آ سکتا ہے۔ رمیش کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ دن رات اپنے کمرے میں ہر چیز کو تیار کرتا رہا، اپنے دل کی دھڑکنوں کو سنبھالتا رہا اور سوچتا رہا کہ جب وہ دوبارہ اس کے سامنے آئے گا تو وہ کس طرح اپنے جذبات کو ظاہر کرے گا۔ اتوار کی شام ڈاکٹر کی اسکوٹر کی روشنی جیسے ہی گلی میں نظر آئی، رمیش کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور جیسے ہی ڈاکٹر کے ہاتھ نے اسے ہاتھ ملایا، رمیش کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی پیدا ہو گئی۔ ڈاکٹر نے مسکرا کر کہا کہ وقت لگا لیکن یہ لمحہ آ ہی گیا۔ رمیش نے اس کے قریب آ کر اس کے بازو کو محسوس کیا اور ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا۔ دونوں کی سانسیں ایک ساتھ ملیں اور رمیش نے پہلی بار محسوس کیا کہ انتظار اور فاصلے کے بعد یہ قربت کتنی قیمتی اور خوشگوار ہو سکتی ہے۔ کمرے میں روشنی مدھم تھی، لیکن رمیش اور ڈاکٹر کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، بے چینی اور جذبے کی شدت چمک رہی تھی۔ رمیش نے اپنی پہلی ملاقات کی یادیں اور جذبات دوبارہ محسوس کیے۔ ہر لمس، ہر قربت، ہر بات نے اسے ایک نیا احساس دیا۔ ڈاکٹر نے اسے سر ٹیک کر کہا کہ آج کی رات صرف ہمارے لیے ہے، اور رمیش نے اپنی ہچکچاہٹ کو چھوڑ کر اس کے ہاتھوں اور جسم کی قربت میں اسے جذبات کو کھلا چھوڑ دیا۔ وہ دونوں خاموش خوشیوں اور بے حد سکون میں گزرے لمحوں کو محسوس کرتے رہے۔ رمیش نے سوچا کہ یہ ملاقات، یہ قربت، یہ احساسات اور یہ انتظار کی شدت اس کی زندگی کی سب سے یادگار اور حسین یاد بن جائیں گے، اور وہ جان گیا کہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں، یہ جذبات، یہ محبت اور یہ لمحے ہمیشہ اس کے دل میں زندہ رہیں گے۔ اور اس کے دل میں اگلی ملاقات کا بے تاب انتظار اور بھی بڑھ گیا، جیسے زندگی نے اسے ایک نئے تجربے اور نئے خوشی کے دروازے دکھا دیے ہوں۔ دوبارہ ملے، رمیش کے دل میں ایک عجیب سا جوش اور بے چینی پیدا ہوئی۔ اس نے محسوس کیا کہ مہینوں کا انتظار اس کے لیے کتنا قیمتی اور ضروری تھا۔ ڈاکٹر نے اسے آہستہ سے گلے لگا لیا اور کہا کہ آج کی رات صرف ہمارے لیے ہے۔ رمیش نے اس قربت کو پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا۔ اس کی آنکھوں میں شرم، تجسس اور خوشی سب جھلک رہے تھے۔ رمیش نے اپنے ہاتھ ڈاکٹر کی کمر اور بازو پر پھیرے اور ڈاکٹر نے نرم انداز میں اسے اپنی گود میں لیا۔ دونوں کی سانسیں اور قریب ہو گئی۔ رمیش نے پہلی بار محسوس کیا کہ جسمانی قربت کے ساتھ جذباتی قربت بھی اتنی گہری اور طاقتور ہو سکتی ہے، اور ایک دوسرے کی آنکھوں میں اپنے خوف، خواہش اور خوشی کے امتزاج کو دیکھ رہے تھے۔ رمیش کی ہر سانس اور ہر لمس میں ایک نئی زندگی کی خوشبو تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سر ٹیک کر کہا کہ یہ لمحے صرف تمہارے اور میرے ہیں۔ رمیش نے دل کی پوری شدت کے ساتھ اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ وہ اپنی پہلی محبت، پہلی قربت اور پہلی خواہش کو مکمل طور پر محسوس کر رہا تھا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کی موجودگی، لمس اور خاموش خوشیوں میں کھو گئے۔
रमेश ने सोचा कि ये मुलाकात, ये कुर्बत और ये लम्हे उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन याद बन जाएंगे। और जैसे जैसे रात आगे बढ़ती गई, रमेश ने महसूस किया कि तजर्बा न सिर्फ जिस्मानी बल्कि नफ्सियाती और जज्बाती तौर पर भी उसके लिए नई दुनिया के दरवाजे खोल रहा है। डॉक्टर के हाथ, मुस्कुराहट और गर्म लहजे ने रमेश के दिल में इतनी हिम्मत और खुशी पैदा की कि वो जान गया कि चाहे वक्त, फासले या हालात कुछ भी हों, ये ताल्लुक़, ये मोहब्बत और ये याद हमेशा जिंदा रहेगी। और रमेश के दिल में अगली मुलाकात का बेताब इंतज़ार और फिर शिद्दत इख्तियार कर गया, जैसे ज़िंदगी ने उसे एक ऐसे सफ़र पर भेज दिया हो जो हर लम्हे के साथ उसके लिए नया, दिलचस्प और जज्बाती होता जा रहा हो। रात के आखिरी लम्हे, जब वाराणसी की गली मध्यम रोशनी छाई हुई थी और कमरे की खामोशी सिर्फ दिल की धड़कनें सुन रही थी, रमेश और डॉक्टर एक दूसरे के करीब लेटे, दिल की धड़कनें और सांसें एक दूसरे में घुल मिल गई थी। रमेश ने महसूस किया कि हर लम्स, हर कुर्बत और हर नरम मुस्कुराहट ने उसे एक नई दुनिया दिखा दी है। डॉक्टर ने आहिस्ता से उसके गाल पर बोसा दिया और कहा कि ये लम्हे हमेशा याद रहेंगे। रमेश ने अपनी शर्म और हिचकिचाहट को पीछे छोड़कर अपनी मोहब्बत और ख्वाहिश को पूरी शिद्दत से महसूस किया। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में अपने खौफ, तजस्सुस, खुशी और मोहब्बत के इम्तिजाज को देख रहे थे। रमेश ने अपने हाथ डॉक्टर की कमर, बाजू और गर्दन पर फेरे और डॉक्टर ने उसे आहिस्ता से गोद में लिया। रात के हर लम्हे में रमेश ने महसूस किया कि यह तजर्बा सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का नहीं बल्कि रूहानी और नफ्सियाती खुशी का भी है। हर लम्स, हर सरसराहट और हर खामोश सांस ने उसके दिल को खुशी से भर दिया, जैसे वक्त रुक गया हो और ये लम्हे हमेशा कायम रहेंगे। लेकिन जैसी घड़ी 12 बजने को आई, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब हमें जाना होगा। रमेश के दिल में एक छोटा सा खला पैदा हुआ, लेकिन वो जानता था कि ये रुकावट सिर्फ आर्जी है और अगली मुलाकात और भी हसीन होगी। दोनों ने एक दूसरे को मजबूती से पकड़ा, आखिरी बार गले लगाया और खामोशी में दिल की खुशी और कुर्बत का लुत्फ उठाया। और जैसे ही डॉक्टर कमरे से बाहर निकला, रमेश की आंखों में इंतजार, तजस्सुस और बेसब्री की रोशनी झलक रही थी। उसने दिल ही दिल में सोचा कि अगली मुलाकात में क्या कुछ नए राज और एहसासात उसका इंतजार कर रहे होंगे। और तभी उसके फ़ोन पर एक नया मैसेज आया जिसमें लिखा था, रमेश, तुमने सोचा था कि सब खत्म हो गया, हकीकत अभी शुरू हुई है। अगली बार तुम्हें कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा जो तुमने कभी ख्वाबों में भी ना सोचा होगा। कहानी जारी है। तो प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।